ازل کی خوش أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا کے بعد قابل صد احترام ضرورت اسلام برادران اسلام، آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ بڑا فکر انگیز ہے۔ آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے بڑا اصلاحی ہے، جوانی میں توبہ کی فضیلت و اہمیت۔ اس موضوع پر چند گھڑی ہم آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے حق کو کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل محافل کا انعقاد ہوتا ہے، جلسے بھی منعقد ہوتے ہیں، ہم محفل میں جاتے بھی ہیں، جلسے سنتے بھی ہیں، تقریریں بھی سنتے ہیں، لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جس جلسے کو سنتے ہیں یا جس محفل کو ہم سنتے ہیں تو اسے ایک رسم سمجھ کر ہم سنتے ہیں۔ کوئی مولانا صاحب اگر تقریر کرنے آئے ہیں تو ہم نے رسم سمجھ کر تقریر سن لی، رسم کی حد تک ہم تقریر سنتے ہیں، عمل کرنے کی نیت سے ہم تقریر نہیں سنتے، جس کی وجہ سے ہم اس جلسے کی، اس محفل کی نہ صرف غرض و غائب سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ اس کی برکات جو ہے محفل کی یا جلسے کی جو برکات ہیں ان برکات سے بھی ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو تقریر کسی بھی عالم کی ہو، وہ آپ عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا، تبھی آپ کو برکات ملے گی، تبھی آپ کو فیض ملے گا۔ آج تک ہمارا جمعۃ المبارک کا موضوع ہے، اگر اس کو سن کر اس پر عمل کیا جائے تو یہ وہ بیان ہے کہ جس سے انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ آج کا ہمارا بیان ایسا بیان ہے کہ اگر اسے سن لیا جائے اور سن کر اس پر عمل کیا جائے تو ایسا بیان ہے جس سے انسان کی زندگی سمجھ جائے گی۔ آج ہمارا بیان ایسا بیان ہے کہ اگر اس کو سن لیا جائے
یہ سینے سے گناہوں کی جو میل کچیل ہے، جو سیاہی ہے، اس کو دھو کر، اس کو مٹا کر یہ سینے کو روشن کر دینے والا بیان ہے، یہ سینے کو منور کر دینے والا بیان ہے۔ جوانی میں توبہ کی فضیلت و اہمیت۔ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ جوانی ہے کیا، پہلے جوانی کی طرف آتے ہیں، جوانی ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مختلف مراحل بنائے۔ پہلا مرحلہ ہے بچپن، لڑکپن، جوانی، کہولت، بڑھاپا اور ارذل العمر، یہ لاسٹ میں ہے۔ آپ کہیں گے ارذل عمر یہ کون سی ہے؟ یہ ارذل وہ عمر ہے جو بڑھاپے کے بعد انتہائی کمزوری کی جو عمر ہے، اس کو حدیث پاک میں ارذل العمر کہا گیا ہے۔ آج ہم بھول گئے ہیں کہ ہم پر کون کون سا وقت گزرا ہے۔ یہ جو میں نے مختلف مراحل گنوائے ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، کہولت، بڑھاپا، ارذل، یہ جو میں نے 6 مراحل انسانی زندگی کے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان میں سب سے جو خوبصورت دور ہے، یہ جو مراحل میں نے 6 گنوائے ہیں، ان مرحلوں میں سب سے انسانی زندگی کا جو خوبصورت مرحلہ ہے، طاقت کے اعتبار سے اور جرأت کے اعتبار سے، استقامت کے اعتبار سے جو سب سے خوبصورت دور ہے وہ جوانی کا دور ہے۔ انسان کی ظاہری زندگی میں جو سب سے بہترین زمانہ ہے وہ جوانی کا زمانہ ہے۔ سب سے جو خوبصورت زمانہ ہے وہ جوانی کا زمانہ ہے۔ جوانی میں ہی انسان جو ہے وہ ساری صلاحیتیں اس کی جو ہے وہ عروج پہ ہوتی ہیں۔ آج ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے اوپر کون کون سا وقت گزر چکا ہے، کون کون سے وقت سے گزر کر ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔ آج ہم اس بات کو بھولے ہوئے، آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم جوانی تک جو پہنچے ہیں، اس جوانی تک پہنچنے میں ہم کن کن مراحل سے گزرے ہیں۔ آپ بچپن کو دیکھ لیں، بچپن میں انسان کے جسم میں جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں ہوتی اور ذہن پختہ بھی نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ بچپن میں انسان کے اوپر ایسا وقت گزرتا ہے کہ وہ اپنی کروٹ بھی خود نہیں بدل سکتا، جتنی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کروٹ کو خود بدل سکے۔ ایسا وقت بھی اے جوان تجھ پہ گزرا ہے کہ جب تو اپنی کروٹ بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، جب تو اپنے اوپر ہی پیشاب کر دیتا تھا، اپنے جسم کے اوپر نجاست کو بنتا رہتا اور اپنے جسم سے نجاست کو تو صاف بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وقت بھی تجھ پہ گزرا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کن کن مراحل سے، بچپن سے لے کر جوانی تک تو جو پہنچا ہے، اللہ نے تجھے کن کن مرحلوں سے گزارا ہے، کن کن مراحل سے گزر کر تو جوانی تک پہنچا ہے، کون کون سا، یاد رکھ وقت ایسا بھی گزرا ہے مجھ پر، ہم سب پر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ ہم اپنے جسم کو گندا کر دیتے، اپنے اوپر پیشاب کر دیتے، اپنے اوپر نجاست ملتے اور اپنی نجاست کو صاف بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا وقت بھی گزرا۔ اس وقت اللہ نے ہمارے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت ڈالی، ماں باپ کے دل میں ہمارا پیار ڈالا۔ اب ماں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خوشی کے ساتھ نجاست کو صاف کرتی ہے۔ ہاں جی، اگر اس وقت ہماری مائیں ہماری نجاست صاف نہ کرتی، ہاں جی، ہمیں دودھ نہ دیتی، ہمیں خوراک نہ دیتی، ہمیں موسم کے مطابق لباس نہ پہناتی، تو آج ہم جوان نہ ہوتے، آج ہم جوان نہ ہوتے۔ بھلا مجھے بتائیں، 2 دن کا بچہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے تکلیف ہے، فلاں بیماری ہے؟ کوئی جا سکتا ہے؟ 2 ہفتے کا بچہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے؟ 2 مہینے کا بچہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے؟ 2 سالوں کا بچہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے کہ جی مجھے فلاں بیماری ہے، دوائی دے دیں؟ نہیں جا سکتا۔ اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کا فضل دیکھیں کہ اللہ نے ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی۔ وہ بچہ جس کو شعور ہی نہیں ہے کہ بیماری بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ بچہ جسے اتنا بھی پتا نہیں کہ اس دنیا میں ڈاکٹر
کوئی ڈراپس بھی ہوتے ہیں اسے اتنا بھی شعور نہیں. اللہ نے ماں باپ کو اس کی بیماری اور اس کی شفا کے حوالے سے ماں باپ کی دل میں محبت ڈالی. اب یہی ماں باپ بچہ دودھ نہیں پیتا تو ماں بے چین ہے، بچہ رو رہا ہے تو باپ سو نہیں رہا، بچہ رو رہا ہے باپ سو نہیں رہا. اب اس بچے کی محبت ماں باپ کے دلوں پر کس قدر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے. بچے کی تکلیف، بچے کی بیماری اور بچے کی بے چینی ماں باپ کے دلوں پر کس قدر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو بچپن سے لے کر جوانی تک یہ جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں یاد رکھیں کہ اللہ نے تم پر کتنے کتنے فضل کیے ہیں، اللہ نے تم پر کتنے کتنے بڑے احسان کیے ہیں، اللہ کا کتنا فضل تمہاری زندگی میں شامل حال رہا اور ابھی بھی ہے. اور ساتھ ساتھ بچپن سے لے کر جوانی تک کا یہ جو مرحلہ ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو سفر ہے، یہ جو وقت ہے، اس میں تمہارے ماں باپ کی کتنی محبتیں شامل رہی، کتنا پیار شامل رہا، کتنی الفتیں شامل رہی. ذرا ان کو بھی فراموش نہ کرنا، ان کو بھی بھلا نہ دینا. تو جب یہی بچہ جوان ہو جاتا ہے، ہاں جی جوانی میں قدم رکھتا ہے، ایک مراحل سے گزر کر جوانی میں جب یہ قدم رکھتا ہے تو اس وقت یہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، اپنی قوت دکھاتا ہے اور کہتا ہے میں دیوار کو دھکا دوں تو دیوار کو گرا دوں، ہاں جی میں فلاں بندے کو مکہ ماروں تو اس کی جان نکال دوں. ہاں جی جب یہ جوانی میں جاتا ہے تو اپنی طاقت دکھاتا ہے اور جوانی میں جا کر یہ شیر سوار کہلاتا ہے کہ دیکھو جی میں شیر پر سواری کر سکتا ہوں. جوانی میں جب جاتا ہے تو یہ فیل سوار کہلاتا ہے کہ دیکھو میں ہاتھی پر سواری کر سکتا ہوں. جوانی میں جب یہ پہنچتا ہے تو اس وقت یہ شمشیر زن بن جاتا ہے، شمشیر کو چلاتا ہے، تلواروں کو چلاتا ہے، نیزوں کو چلاتا ہے، گنے چلاتا ہے. ارے یاد رکھ جوان، تجھ پر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب تو اپنی گردن کو ہلا نہیں سکتا تھا. جوان یاد رکھ تجھ پر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب تو اپنی گردن کو حرکت ہلکی سی بھی نہیں دے سکتا تھا. جوان یاد رکھ تجھ پر ایسا وقت بھی گزرا ہے جب تیری گردن تیرے سر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی. آج تو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں نا، گردن ہلا رہا ہوں، آپ بھی گردن ہلا رہے ہیں، ادھر پھیر رہے ہیں، ادھر پھیر رہے ہیں، لیکن ایک وقت ہم سب پر ایسا گزرا ہے کہ ہماری گردن ہمارے سر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی. ہم اتنے کمزور تھے، ہمارا بدن اتنا کمزور تھا، جسم اتنا کمزور تھا، لیکن اس مقام سے اس مقام تک ہم کیسے پہنچے ہیں؟ تو یہ بلا شبہ اللہ کے فضل سے پہنچے ہیں، اللہ کی مہربانی سے پہنچے ہیں، اللہ کے کرم سے پہنچے ہیں اور ماں باپ کی محبتوں سے اور ماں باپ کے پیار سے اس مقام تک ہم پہنچے ہیں. ماں باپ کے پیار سے، ان کی شفقت سے، ان کی محبت سے ہم اس مقام تک پہنچے ہیں. ہمارا جسم کمزور تھا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہماری گردن ہمارے سر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کمزور بدن کو طاقت دیتا گیا، اللہ تعالیٰ توانائی دیتا گیا اور غذا ملتی گئی، اور یہی کمزور بدن والا، یہی کمزور جسم والا پھر ایسا جوان بن گیا، اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی، اتنا فولاد آ گیا، اتنی قوت آ گئی کہ آپ یہ جوان شیر کو پکڑ کر اس کے اوپر سواری کر رہا ہے، یہ ہاتھی کو پکڑ کر اس کے اوپر سواری کر رہا ہے، یہ تلواریں چلا رہا ہے، یہ نیزے چلا رہا ہے، گنے چلا رہا ہے. اب مجھے بتائیں، ایمان سے بتائیں، اپنے دل سے پوچھیں اور خود فیصلہ کریں، جس رب نے اس کمزور بدن کو طاقت دی ہے، ہاں جی اس کمزور جسم کو طاقت دی ہے، جو کمزور تھا اللہ نے اس میں فولاد ڈالا، طاقت ڈالی، قوت ڈالی. جب اس جسم کے اندر طاقت آ گئی، قوت آ گئی، تو یہی کمزور جسم والا جب یہ طاقت والے جسم کا مالک بنا تو اب یہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے. اب جب یہ جوان بن گیا ہے تو احساس ختم ہو گیا، اسے یہ یاد نہ رہا کہ مجھ پر کیسا کیسا وقت گزرا ہے، میں کن کن مرحلوں سے گزر کر اس مقام تک پہنچا ہوں، کون کون سا وقت میرے اوپر گزرا ہے. پھر یہ بھول جاتا ہے. جب اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے تو پھر یہ خدا اور خدا کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے. جب اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے تو یہ شراب پیتا ہے. جب اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے تو زنا کرتا ہے. جب اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا، اس کی شریعت کا مذاق
الصلاۃ کی پرواہ نہیں کرتا، جب اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے تو یہ حی علی الفلاح کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ اکبر کی پرواہ نہیں کرتا۔ مجھے بتائیں کہ جس رب نے یہ طاقت دی ہے، کمزور جسم والے کو ایک مضبوط جسم کا مالک بنایا ہے، اس طاقت کو اللہ کی فرما برداریوں میں خرچ کرنا چاہیے یا اللہ کے ساتھ لڑائی میں خرچ کرنا چاہیے؟ یہ جو طاقت اللہ نے عطا کی ہے، کمزور جسم کو طاقت بخشی ہے، قوت بخشی ہے، جب یہ طاقت مل گئی ہے، اس طاقت کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا چاہیے یا اللہ کی ناراضگی میں خرچ کرنا چاہیے؟ اس طاقت کو اللہ رسول کے ساتھ لڑائی میں خرچ کرنا چاہیے یا اللہ رسول کی فرما برداری میں خرچ کرنا چاہیے؟ یہ جو طاقت اللہ نے دی ہے، آپ کہیں گے کہ آپ صاحب لڑائی تو اللہ کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا، لڑائی تو کسی نے آج تک بات کی نہیں کہ اللہ کے ساتھ وہ لڑائی کرے، کوئی ایسا بندہ تو ہے نہیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خدا کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ نہیں بھائی، میرا کہنے کا مقصود یہ نہیں ہے، اصل میں بات میں یہ سمجھا رہا ہوں، جب اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے، بچپن سے جوانی تک پہنچایا ہے، ہاں جی، جب یہ جوان بن گیا، جب اس کے اندر طاقت آ گئی، تو اب یہ خدا اور خدا کے احکامات کی دھجیاں میں کھیل رہا ہے، شریعت کی پرواہ نہیں کر رہا، قرآن کی پرواہ نہیں کر رہا، حدیث کی پرواہ نہیں کر رہا، علماء کی بات کی پرواہ نہیں کر رہا۔ مجھے بتائیں کہ خدا کے ساتھ لڑائی ہے یا دوستی ہے؟ خدا کے ساتھ لڑائی ہے یا دوستی؟ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جس رب نے ایک کمزور بدن کو، ایک کمزور جسم کو طاقت دی، اس میں کرنٹ ڈالا، گرم خون دیا اور وہ بڑی طاقت کا مالک بن گیا، اب جب یہ جوان ہوا اس نے رب کو بھلا دیا، رب کے رسول کو بھلا دیا اور شریعت کو بھلا دیا، اب یہ مذاق اڑا رہا ہے سب چیزوں کا۔ تو بھائی یہ میری بات یاد رکھیں، یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ جوانی اللہ نے تھوڑی مدت کے لیے دی ہے، تھوڑے وقت کے لیے اللہ نے یہ جوانی عطا کی ہے، تھوڑی مدت کے لیے۔ یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ قوت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ مختصر سے عرصے کے لیے اللہ نے عطا کی ہے، مختصر سے وقت کے لیے اللہ نے عطا کی ہے۔ آج اگر آپ میرے باز کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، میری تقریر کو اگر کوئی اہمیت نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، آج اگر ہماری دعوت پر آپ غور نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ دو تین باتیں میری یاد رکھ لیں۔ یہ جوانی، اگر آپ نے اس جوانی میں رب کو بھلایا ہوا ہے تو ایک دو باتیں جو ہیں وہ یاد رکھ لیں۔ اس جوانی سے پہلے کمزوری تھی اور پھر اس جوانی کے بعد دوبارہ کمزوری آنے والی ہے۔ تم اگر ماضی کو یاد نہیں کرتے تو نہ کرو، اس وقت کو یاد نہیں کرتے تو نہ کرو کہ جب تم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس وقت کو اگر تم یاد نہیں کرتے تو نہ کرو جب تم گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے ساتھ زمین پر رینگتے تھے، اس وقت کو اگر یاد نہیں کرتے تو نہ کرو، کم از کم اپنے مستقبل کو تو یاد کر لو کہ تمہارا آنے والا وقت کیسا ہے، آنے والا جو وقت آ رہا ہے وہ پھر کمزوری والا وقت آ رہا ہے، وہ پھر کمزوری والا وقت دوبارہ تم پر آ رہا ہے، اور ان قریب یہ جوانی الوداع کر کے چلی جائے گی، ان قریب یہ بصارت تمہیں الوداع کر کے چلی جائے گی، ان قریب یہ سماعت الوداع کر کے چلی جائے گی، ان قریب تمہارے دانت رخصت ہو جائیں گے اور گھٹنوں میں جان نہیں رہے گی، چلنے پھرنے سے قاصر رہو گے۔ اور میاں صاحب نے کیا فرمایا، بڑی خوبصورت میاں صاحب نے بات فرمائی، سدا نہ باغی بلبل بولن، سدا نہ باغ بہاراں، سدا سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں۔ تو یہ چیز میاں صاحب نے فرمائی، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے بھی نہیں۔ آج ہماری بات پر غور نہیں کرتے تو نہ کرو، اور آج تمہیں مان بھی ہے، جوانی کے نشے میں ہو نا، آج کل جوانی کا نشہ ہے نا، طاقت ہے، اولاد ہے، اس لیے سب کچھ بھول گیا، خدا بھی بھول گیا، خدا کا رسول بھی بھول گیا، شریعت بھی بھول گئی، والدین کے احسان بھی بھول گئے، والدین کی محبتیں بھی بھول گئی، والدین کی شفقتیں بھی بھول گئی۔ آج بھول گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن میری بات یاد رکھو، آج تمہیں ہر چیز پر مان ہے، آج تمہارے ڈولے چھوڑے بھی ہے، بڑی جان ہے، بڑے ڈولے بھی ہیں اور بڑا سینہ بھی ہے، چھاتی بھی ہے، بڑا چلتے بھی ہو اور سب کچھ ہے اس وقت تمہارے پاس، تمہیں اپنی یادداشت میں بھی بڑا مان ہے، لیکن یاد رکھو وہ وقت بڑا قریب ہے، وہ وقت بڑا نزدیک ہے جب صبح کا کھایا ہوا دوپہر کو بھول جاؤ گے۔ آج تمہیں اپنی نظر پر بڑا مان ہے، آج جوان کہتے ہیں نا جی، میں اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گر لیتا ہوں،
تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں وہ وقت بڑا نزدیک ہے، وہ وقت بڑا قریب ہے جب تمہارے پاس پڑی ہوئی چیز تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ تم 10 بندوں سے پوچھو گے کہ یار ایک ہی ہے، ایک وشے پہ ہے، اور بچے دسی ہے کہ وہ وقت بڑا نزدیک ہے جب تم ایک سے پوچھو گے کہ یہ چیز کیا ہے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوگی تمہیں نظر نہیں آ رہی ہوگی، آج چیزوں کے پر گھر رہے ہو اور ان قریب وہ وقت آنے والا ہے۔ آج تم سینہ تان کر گلیوں میں بازاروں میں چلتے ہو اور چھاتی کو نکال کر چلتے ہو، وہ وقت بڑا نزدیک ہے، وہ وقت بڑا قریب ہے جب تمہاری کمر توڑی ہو جائے گی، لاٹھی کے سہارے چلو گے۔ کتنے بزرگ دیکھے آپ نے جو لاٹھی اٹھائے ہوتے ہیں، کمر توڑی ہوتی ہے، نگاہیں ان کی نیچی ہوتی ہیں، نگاہ بھی بیچارے نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اگر یہ جوانی ہمیشہ رہنی ہوتی، اگر یہ طاقت ہمیشہ رہنی ہوتی، تو یہ جو بزرگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بزرگ نظر کہیں نہ آتے۔ یہ بزرگ جو افراد بیٹھے ہیں یہ بزرگ جوانوں کو ایک خاموش تبلیغ کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ جوانی کے نشے میں آ کر اپنے رب کو بھول نہ جانا، جوانی بے وفا ہے، جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یہ بزرگ افراد تبلیغ کر رہے ہیں آپ کو خاموشی سے، ان کی سفید داڑھیاں تمہیں بتا رہی ہیں، ان سے آواز آ رہی ہے کہ اگر جوانی میں وفا کرنی ہوتی تو ہمارے ساتھ وفا کرتی، اگر جوانی میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو ہمارے ساتھ رہتی۔ دیکھو جوانی نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کیا، دیکھو جوانی ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہی، جس طرح ہمارے ساتھ جوانی ہمیشہ نہیں اسی طرح تمہارے ساتھ بھی نہیں رہے گی۔ تو سامعین محترم غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے اس بات پر کہ دیکھیں، اور اس بات کو شیطان کا یہ فریب ہے، شیطان کا یہ دھوکہ ہے، شیطان ہر بندے کو اس دھوکے میں پھنسائے ہوئے ہے کہ یار تم نے تو ایسے سدا بہار رہنا ہے، تم نے تو جوان رہنا ہے، تمہیں تو بڑھاپا آنا نہیں، تمہیں تو موت آنی نہیں، مرنے والے مرنے، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی وہ 100 سال پورے پڑے ہیں، ابھی کہاں بہت ہونا ہے۔ تو بھائی یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا فریب ہے، انسان کو پھنساتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے۔ تو بھائی میں آپ کے سامنے قرآن کا پیغام، حدیث کا پیغام اور سلف صالحین کی زندگیوں کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جو جوان جوانی میں اپنے آپ کو بوڑھا سمجھے وہ بڑا خوش نصیب ہے، جو جوان اپنے آپ کو جوانی میں بوڑھا سمجھے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور جو بوڑھا اپنے آپ کو بڑھاپے میں جوان سمجھے وہ بڑا بد نصیب ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کہ جو جوان جوانی میں اپنے آپ کو بوڑھا سمجھے گا وہ موت کو قریب سمجھے گا، وہ گناہوں سے بچے گا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اور جو بوڑھا بڑھاپے میں جا کر اپنے آپ کو جوان سمجھے گا وہ موت کو دور سمجھے گا، گناہوں کو جو ہے وہ آزمائے گا، گناہوں میں لگا رہے گا، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو میں اس موقع پر دوسری بات جو کرنا چاہتا ہوں، ابھی تک میں نے انسان کی زندگی کے جو مراحل ہیں ان مرحلوں میں سے جو جوانی کا مرحلہ ہے اس کو تھوڑا سا بیان کیا ہے کہ جوانی سے پہلے بچپن ہے، بچپن کے بعد پھر جوانی آتی ہے، تو پھر دوبارہ بڑھاپا آتا ہے۔ پہلے بھی کمزوری ہے بچپن میں، اور بعد میں جو بڑھاپا ہے بڑھاپے میں بھی انسان میں کمزوری ہے۔ پہلے بھی صلاحیتیں جو بچپن ہوتا ہے صلاحیتیں ساتھ نہیں ہوتی، اور بڑھاپے میں بھی انسان کی صلاحیتیں اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو انسان کا یوں سمجھ لیں انسان کی جو جوانی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جوانی۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح گلستان میں بہار آتی ہے تو گلستان میں ایک چوبن آ جاتا ہے، اسی طرح جوانی بھی انسان کی ایسے ہے، بہار ہے جوانی میں، شباب ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جوانی وہ موسم ہے جس میں رب کو راضی کیا جاتا ہے، یہ جوانی وہ موسم ہے جس میں نیکیاں جوڑی جاتی ہیں، نیکیاں اکٹھی کی جاتی ہیں، آخرت کے لیے کمایا جاتا ہے، یہ آخرت کے لیے کمانے کا موسم ہے، یہ آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کرنے کا موسم ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، جو جوانوں کی اکثریت بیٹھی ہے ان کو یہ جملہ دینا چاہتا ہوں اور تحفے کے طور پر دے رہا ہوں، اس کو تحفے سے کم نہیں سمجھنا، میرے جملے کی قدر کرنی ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ جس جوان کی جوانی خوبصورت گزرے گی، جس جوان کی جوانی خوبصورت گزرے گی، خوبصورت سے مراد یہ کہ جس جوان کی جوانی شریعت کے مطابق گزرے گی، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کے مطابق گزرے گی، اس جوان کا بڑھاپا بڑا ہی خوبصورت
खूबसूरत होगा। फिर बुढ़ापे में जो कमजोरियां आ जाती हैं, हाँ जी, यादाश्त खत्म हो गई, नजर खत्म हो गई, हाँ जी, चलने फिरने से कासिर रहे, दांत खत्म हो गए, फिर इन कमजोरियों का वो जवान शिकार नहीं होगा। जिस जवान ने कुरान के मुताबिक जिंदगी को गुजारा, जिस जवान ने अपनी जवानी को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारा, फिर वो जवानी के बाद जब बुढ़ापा उसके ऊपर आएगा तो बुढ़ापे में वो जो बीमारियां उसके साथ आ जाती हैं और उन कमजोरियों और बीमारियों की वजह से जिंदगी उसकी अजाब बन जाती है, ये चीजें फिर नहीं आएंगी। तो ये मेरा जुमला याद रखें, जिस जवान की जवानी खूबसूरत गुजरेगी, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजरेगी, उसका बुढ़ापा बड़ा ही खूबसूरत गुजरेगा, बड़ा ही प्यारा गुजरेगा उसका बुढ़ापा। ये मेरा जुमला पास रख लें, इस बात को संभाल लें। तो बात ये है सामीन मोहतरम, आजकल हमारे जो जवान हैं इनमें एक गलत फहमी है। आज भी मैं फोन पे मैं बात कर रहा था, बताता हूँ आपको, ये गलत फहमी है। कहते क्या है जी, अभी बड़ी उम्र पड़ी है, बड़ा टाइम पड़ा है, जब बुढ़ापा आएगा हम मुसल्ले बिछा लेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तस्बीह पकड़ लेंगे, जब बुढ़ापा आएगा कुरान खोल लेंगे, जब बुढ़ापा आएगा अल्लाह अल्लाह करेंगे, जिक्र करेंगे। आज भी एक जवान को मैंने दावत दी, मैंने कहा यार जुमे पे टाइम पे आ जाना, शायद मेरी एक बात का असर किसी पे हो गया, मैं गुनाहगार बख्शा जाऊंगा, जरा टाइम पे आ जाना। अब उसने क्या कहा, उसने जवाब क्या दिया, उसने कहा अफसर साहब मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन एक बात ये है हमने जो तौबा है वो बुढ़ापे में करनी है। बुढ़ापे में हम कम किए हो, अल्लाह अल्लाह करनी है, कुरान पढ़ना है, तस्बीह पढ़ने हैं। तो भाई पहली बात तो ये है, गारंटी नहीं है। किसने कहा तुम्हें बुढ़ापा आएगा, किसने कहा तुम 10 साल और जिंदा रहोगे, किसने कहा 5 साल जिंदा रहोगे? कोई 5 घंटे की 5 मिनट की भी कोई गारंटी दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। और दूसरी बात ये है, पहली बात तो ये है कि बुढ़ापे की गारंटी नहीं है कि बुढ़ापे में ही मौत आएगी, और दूसरी बात वो ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बंदा तो कहता है ना बुढ़ापे में मरूंगा, पहले मौत नहीं आएगी। दूसरी बात इसमें ये है कि बंदा इस गलतफहमी में रहता है कि मैं जब बुढ़ापे में जाऊंगा तभी नेकियां करूंगा। बुढ़ापे में नेकियां करने की काबिल रहोगे तो करोगे। बुढ़ापे में जब मुख्तलिफ बीमारियां तुम्हें घेर लेंगी और इर्द गिर्द तुम्हारे मुख्तलिफ बीमारियां होंगी, तुम मुख्तलिफ बीमारियों का घर बन जाओगे, उस वक्त तुम कैसे अल्लाह अल्लाह करोगे, कैसे अल्लाह को राजी करोगे? अगर तुम देखो बुढ़ापे में, जवानी में बंदा बीमारी को बर्दाश्त कर लेता है, ताकत के साथ, कुव्वत के साथ बीमारी का मुकाबला कर लेता है, तहज्जुद के वक्त उठ लेता है, हाँ जी 5 नमाजें पढ़ लेता है, कुरान पढ़ लेता है, लेकिन बुढ़ापे में ये तौफीक किसी किसी को नसीब होती है। कोई अल्लाह वाले होते हैं जो जिनको ये तौफीक नसीब होती है, ये वो जवान होते हैं जो जवानी में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, फिर बुढ़ापे में ये तौफीक उनसे छीनती नहीं है। जो जवानी में कुरान पढ़ने के आदी होते हैं, नमाज पढ़ने के आदी होते हैं, तहज्जुद पढ़ने के आदी होते हैं, जिक्रुल्लाह के आदी होते हैं, बुढ़ापे में अल्लाह उनसे ये तौफीक छीनता नहीं है, ये तौफीक उनको नसीब होती रहती है। तो जैसे मैंने पहले बात की, जिस जवान की जवानी खूबसूरत गुजरेगी उसका बुढ़ापा भी खूबसूरत गुजरेगा, वही बात है। तो सामने मोहतरम, इस जवानी की आप कदर कर लें, इस जवानी की आप वक़्त को, कदर को जान लें। ये जवानी नेकियां जोड़ने का मौसम है, खजाना इकट्ठा करने का मौसम है, आखिरत के लिए कुछ बनाने का मौसम है। वो आखिरी बात जो मैं इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमह की बात करके अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने लिखा है कि एक मदारी ने बादशाह को करतब दिखाए मुख्तलिफ किस्म के, बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने कहा क्या बात है मदारी से, क्या तूने कमाल के करतब दिखाए हैं? यार मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ, रात इशा की नमाज के बाद ना तू मेरे महल की तरफ आ जाना, मेरे महल के दरवाजे ओपन होंगे, अंदर चले जाना, इशा की नमाज से लेकर फजर की अजान तक जितना खजाना तुम उठा सकते हो उठा लेना। बैतुल माल के दरवाजे खुले होंगे, महल के दरवाजे खुले होंगे, जो जो उठाना चाहते हो उठा लेना। अब इशा की नमाज के बाद वो मदारी पहुंचा, आगे महल के दरवाजे ओपन थे, वो मदारी अंदर चला गया। अब मदारी जो ही महल में दाखिल हुआ, उसने देखा, महल को करीब से देखा, नजदीक से देखा, महल की दीवारें देखी, महल की दीवारों पे संगे मरमर लगा हुआ है, दीवारों के ऊपर संगे मरमर के ऊपर नक्श और निगार हुआ है। आगे उसने देखा कि पर्दे लगे हुए हैं, रेशम के पर्दे हैं, बड़े प्यारे पर्दे हैं, मखमली कालीनें हैं। अब जब मदारी ने करीब
سے محل کو دیکھا، پہلی بار دیکھا تو وہ مداری محل کی خوبصورتی پہ جو ہے وہ قربان ہو گیا، کھو گیا۔ اب وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے، ناز کے ساتھ ان جو ہے وہ قلیوں پر چل رہا ہے، پردے چیک کر رہا ہے، دیواروں پہ ہاتھ لگا رہا ہے۔ آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا بستر پڑا ہوا ہے۔ اب مداری نے کہا کہ میں 60 دن تک تھکا ہوا ہوں، بڑی لمبی رات پڑی ہے۔ یہ جو جوان کہتے ہیں نا آج کل کہ بڑی لمبی عمر پڑی ہے، یہ ان کو بات سمجھانی ہے، یہ ان کی یہ بات ہے کہ لمبی عمر کیسے پڑی ہے۔ اس نے کہا بڑا ٹائم پڑا ہے، بڑی عمر پڑی ہے، بڑا وقت پڑا ہے، رات ساری رات پڑی ہے، اتنے گھنٹے ہیں، 12 گھنٹے ہیں، میں جتنا کچھ اٹھاؤں گا اٹھا سکوں گا، کوئی بات نہیں، ذرا کمر کو سیدھا کر لوں۔ وہ مداری بادشاہ کے بستر پہ لیٹا اور کمر کو سیدھا کرنے کے لیے لیٹا کہ کمر کو سیدھا کر لوں، سارے دن کا تھکا ہوا تھا، وہ سو گیا۔